السلام علیکم ڈیئر ٹیچرز اینڈ کولیگز. ہم بات کر رہے ہیں ٹیچرز کے لائسنسنگ کے حوالے سے، جو آج کل کے لازمی قرار دیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ تمام ٹیچرز کو ایک لائسنس حاصل کرنا ہوگا جو کسی خاص سٹینڈرڈز کے چیک کرنے کے بعد دیا جائے گا، اور وہ 3 سال کے لیے قابل عمل ہوگا. اگین اس کو رینیو کرانا ہوگا. تو یہ دوسرے ڈپارٹمنٹس میں تو یہ سلسلے چل رہے تھے. اب ہمارے ہاں بھی یعنی ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی یہ کام ہونے والا ہے. تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ ٹیچر کے طور پہ کام کریں تو آپ کو یہ 10 پروفیشنل سٹینڈرڈز ہیں جن کے بارے میں آپ کی معلومات کمپلیٹ ہونی چاہیے، اور جن سٹینڈرڈز پر آپ کو چیک کیا جائے گا لائسنس دینے کے حوالے سے. تو آج یہ اس سلسلے کا پارٹ 4 ہے یہ ویڈیو، اور ہم آج ڈسکس کریں گے اب سے جو ہم پہلے سٹینڈرڈز 5 تک ہم ڈسکس کر چکے تھے، اور آج کی ویڈیو میں ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ سٹینڈرڈ 6 کے حوالے سے، جو کہ لرننگ انوائرمنٹ پر مشتمل، یعنی کہ آپ کی کلاس کا جو انوائرمنٹ ہے، اب وہ فزیکل انوائرمنٹ ہے یا ریسورسز کا انوائرمنٹ ہے یا آپ کا ٹیچنگ لرننگ کا انوائرمنٹ ہے، ہر طرح کے انوائرمنٹ کو یہاں پر ہم اس میں انکلوڈ کریں گے سٹینڈرڈ 6 میں. اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر کہا گیا ہے جی ٹیچرز نو اینڈ انڈرسٹینڈ، ٹیچر کو یہ چیز جاننی چاہیے، پتہ ہو، اور اس کو وہ سمجھتا یا سمجھتی ہو کہ ہاؤ لرننگ ٹیکس پلیس ان کلاس روم، کہ کس طرح کلاس روم میں آپ کا جو ٹیچنگ لرننگ کا پروسیس ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. خاص طور پر اسٹوڈنٹس کا مائنڈ جب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے متوجہ ہیں آپ کی طرف، اور آپ کی پڑھائی کے طریقے میں بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں، آپ کے ٹاپک میں بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور آپ کی بات چیت میں بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں، اٹ مینز کہ کلاس میں لرننگ ہو رہی ہے. اب یہ کس طرح سے ہوگا، یہ سارے پوائنٹس ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جیسے کہ میں نے سٹینڈرڈ 4 پر آپ سے بات کی تھی ٹیچنگ کے حوالے سے، تو اس کو اگر ہم ریلیٹ کریں تو یہاں پر لرننگ انوائرمنٹ اسی سٹینڈرڈ 4 کو ریپرزینٹ کر رہا ہے پریکٹیکل صورت میں. ہاؤ دا کلاس روم انوائرمنٹ انفلوئنسز لرننگ اینڈ پرموٹس پازیٹیو بیہیویئرس فار آل. دیکھیں کلاس روم کا جو ماحول ہے اس میں اگر آپ کا ڈسپلن نہیں ہے، فرض کریں بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی پچھلے بینچز پر ایک دوسرے کو چٹکیاں کاٹ رہے ہیں، کوئی اگلے بینچز پر بیٹھے ہوئے شرارتیں کر رہے ہیں، اور آپ بورڈ پر کچھ لکھ رہے ہیں یا آپ بول رہے ہیں اور آپ کی توجہ نہیں کہ آپ ڈسپلن بنوا لیں، تو آپ کی کلاس میں لرننگ انوائرمنٹ تو نہیں بن سکتا ہے. لرننگ انوائرمنٹ ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے جو کہ انفلوئنس کرتا ہے لرننگ کو پازیٹیولی، یعنی آپ نہ صرف بچوں کو بات چیت بتا رہے ہیں بلکہ ان کو ویل مینرز اور بیہیویئرز کے حوالے سے بھی آپ ان پہ پوری نظر رکھے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام بچے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، کوئی کسی کو تنگ نہیں کر رہا، اور فل ڈسپلن کلاس میں موجود. ہاؤ کلاس روم پارٹیسپیشن سپورٹس اسٹوڈنٹ کمٹمنٹس ٹو لرننگ، آپ نے کس طرح سے ماحول کو، لرننگ انوائرمنٹ کو ایسا بنانا ہے جس میں بچوں کی لرننگ میک شور کی جائے. کس طرح کہ آپ بچوں کے ساتھ انٹریکشن کریں، ان کی پارٹیسپیشن کروائیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو سکتا ہے آپ کچھ کویسچننگ اس طریقے سے کریں، یا پھر آپ گروپ ورک دے دیں کلاس میں جس کی وجہ سے بچے ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ بھی کرتے ہوئے نظر آئیں، ان کے بیہیویئر بھی انفلوئنس ہوں گے، ان کو ٹیم ورک جو ہے وہ سیکھیں گے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا سیکھیں گے اور برداشت کرنا سیکھیں گے، جو کہ ان کے لیے بعد میں پریکٹیکل لائف میں بھی یہ لائف سکلز کام آنے والی ہیں. یہاں پر اگر اسٹوڈنٹ کو سپورٹ دی جائے گی ان کی بات چیت میں، ان کے ایکٹیویٹیز کے ذریعے، تو وہ ان کی کمٹمنٹ لرننگ کے حوالے سے مزید مضبوط ہوگی. دا رول آف اسٹوڈنٹ ان پروموٹنگ ایچ ادرز لرننگ اینڈ ریکگنائز دا امپورٹینس آف پیئر ریلیشن شپ ان لرننگ. تو وہی بات ہو گئی کہ جب آپ گروپ میں یا پیئرز میں بچوں کو انوالو کرتے ہیں جو کہ کلاس روم میں ہو رہی ہے، تو وہاں پر بچے ایک دوسرے کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس لرننگ پروسیس میں ایک دوسرے کو سپورٹ دینی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں بچوں کے اس وقت گروپ میں کام کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہوں گے. ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے کہ ٹھیک ہے میں یہ سارا کام کر لوں اور میں ٹیچر کی نظر میں اچھا بن جاؤں. تو آپ
وہ بیشک اچھا بن جائے گا، آپ کا لرننگ انوائرمنٹ جو ہے وہ اچھا نہیں رہے گا، اور جس کے وجہ سے آپ کے پرابلمز آپ کو فیس کرنے پڑیں گے، نہ صرف کلاس کے اندر بلکہ آپ کی جاب کے اندر بھی، جو کہ آج کل اب ہونے جا رہا ہے۔ 7th اسٹینڈرڈ پر اب ہم آ چکے ہیں، اور یہ ہے افیکٹو کمیونیکیشن اینڈ یوز آف انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز، ٹیچر نو اینڈ انڈرسٹینڈ۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 باتیں کی گئی ہیں اس اسٹینڈرڈ 7 میں، افیکٹو کمیونیکیشن اینڈ یوز آف انفارمیشنل ٹیکنالوجی، دا امپورٹینس آف وربل، نان وربل اینڈ ریٹن کمیونیکیشن ان دا ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس۔ یہاں پر آپ کو میں کچھ ایسی باتیں بتاتی چلوں جو ہر کوئی کلاس میں کر رہا ہے، لیکن اب ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ کلاسوں میں نہیں ہو رہی چیزیں تو آج کے ایجوکیٹرز بھی ان چیزوں کو اپنا لیں۔ وہ کیا ہے کہ وربل اور نان وربل، دیکھیں وربل اور نان وربل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے۔ آپ بچے کو کسی کو بولتے ہوئے دیکھتے ہیں کلاس میں، آپ اپنی بات کو جو آپ کر رہے ہیں کلاس میں اس کو ڈسٹرب کیے بنا ہی لپس پہ انگلی کا اشارہ دے کر اگلے بچے کو خاموش ہونے کے لیے آپ نان وربل ایکشن کر چکے ہیں۔ دوسرا نان وربل کی اگزامپل ہے کہ کوئی بچہ کلاس سے باہر سے اندر انٹر ہو رہا ہے، وہ آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے، آپ کچھ بورڈ پہ لکھ رہے ہیں، آپ کچھ کلاس میں بول رہے ہیں، تو بھی آپ سر کے اشارے سے اس کو یس کہہ کے اس کو آنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی نان وربل اور وربل کمیونیکیشن۔ اس کے علاوہ جو میرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں بچوں کو دیکھتی ہوں جب کہ کلاس میں کافی سارے بچے بول رہے ہیں تو میرا سمپل ایک ہی اشارہ ہوتا ہے، شش، بس، اور اس کے بعد بچے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ بینگ ٹیچر آپ نے کس نان وربل جیسچر کو اپنی کلاس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اپنے لیے طے کر لیا ہوا ہے، جس کے عادی پھر بچے بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ اسی مخصوص اشارے کے بعد آپ کو مخصوص رسپانس دیتے ہیں کنٹرول کلاس روم کے حوالے سے۔ نان وربل بھی ہو گیا۔ ریٹن کمیونیکیشن کیا ہے؟ جو کلاس روم میں آپ کلاس کے آداب لکھ دیتے ہیں کہ کلاس سے پوچھے بنا باہر نہیں جانا ٹیچر سے، کلاس میں خاموشی اختیار کریں، کلاس میں شور نہیں کرنا، کلاس میں تھوک نہیں پھینکنی، کلاس میں فرنیچر نہیں گھسیٹنا۔ اس طرح کی جو کمیونیکیشن ہے آپ کی ریٹن فارم میں، چارٹ پہ وقت پر آنا ہے، اور بریک کے بعد فوراً کلاس میں آنا ہے، کلاس میں ریپرز نہیں پھینکنے ہیں، پانی پینے کے لیے کلاس کے کونے میں پڑا ہے جو کولر اور گلاس، اس کو یوز کریں بنا اجازت، چپ کر کے کلاس سے اٹھیں اپنے بینچ سے اور جا کے اس کونے میں پانی پی کے آ جائیں۔ اس طرح کی جو ساری ریٹن کمیونیکیشنز ہیں وہ کلاس میں لکھی موجود ہوتی ہیں، اور وہ بچے گاہے بگائے ان کو پڑھ کے اس چیز سے جو گائیڈنس ہے وہ حاصل کرتے ہیں کہ وہ کلاس میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ کمیونیکیشن کی ہم بات کریں کہ یہ افیکٹو ہوگی آپ کی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ ہاؤ ٹو یوز کمپیوٹر ایز انسٹرکشنل ریسرچ اینڈ ایویلویشن ٹول۔ اب یہ چیزیں میں آپ کو بتا دوں، ہم جو اولڈ جنریشن کے ٹیچرز ہیں نا، ہم لوگوں کے پاس شاید وہ کمپیٹنسی ہی نہیں ہے جو ہم کمپیوٹر کو یوز کرتے تھے یا کر سکتے، یا ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے 2 ہاتھ آگے ہوتے اس اسکل کے اندر، آئی ٹی اسکل کے اندر، تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کوشش کریں، آپ لوگوں کی سروس کے جتنے بھی سال رہ گئے ہیں آپ کو یوز ٹو ہونا ہوگا، آپ کمپیوٹر پر کمانڈ حاصل کریں گے، آپ اس میں ریسرچ اور ایویلویشن سے ریلیٹڈ جو ٹولز ہیں ان کا استعمال کرنا سیکھیں گے، تبھی جا کر آپ اپنے بچوں کے، اپنے اسٹوڈنٹس کے استاد کہلانے کے حقدار ہیں۔ یہاں ہرگز ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ینگ جنریشن سے بھی ہیں، نئے ٹیچرز بھی ہیں، ایجوکیٹرز بھی ہیں، تو آپ سے زیادہ آپ کے بچوں کو اگر کام آتا ہوگا۔ اگر ہم انفارمیشن ٹیکنالوجیز کے حوالے سے بات کریں تو کیا ہے، یہ ہمارے لیے جو ٹیچر کا کانفیڈنس ہے وہ لوز کرنے والی بات ہوگی۔ یہاں پر آپ ایز اے ٹیچر کانفیڈنٹ نہیں رہ سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کے آگے، جب آپ بچوں سے آپ بات کرتے ہیں آرٹیفیشل اس کی انٹیلیجنس کی یا پھر چیٹ جی پی ٹی کی، اور بچوں کو زیادہ پتہ ہو آپ سے، تو پھر یہ آپ کے لیے ٹیچنگ کے شعبے میں یا اس پوسٹ پر رہنے کے لیے تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ تو آپ کو اسی لیے اس چیز کا لائسنس لینا ہوگا، اب تبھی جا کر آپ بچوں کے استاد بن سکتے ہیں۔ آج کی جنریشن کے استاد جو پہلے ہی یہ ساری چیزیں بچپن سے 5 سال سے بھی کم عمر بچے یہ چیزیں یوز کر رہے ہیں گھروں میں، اپنے موبائلوں میں، اپنے کارٹون پروگراموں میں، ہر جگہ پہ وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو
आप लोग कहाँ हैं, हम लोग कहाँ पे हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन के हवाले से। नाउ टू यूज़ अवेलेबल डाइवर्स टेक्निकल टूल्स, आर्ट वर्क, वीडियोज़, कैमराज, फ़ोन्स, कंप्यूटर्स इन देयर क्लासरूम। देखें अब जो वक्त आ गया है, क्लासों में स्मार्ट बोर्ड भी मौजूद हैं। IT जो लैब हैं हमारी, वहाँ पर हमारे पास हर तरह के इंटरनेट पे वीडियोज़ दिखाने की सहूलत है। हमारे पास मल्टीमीडिया भी हैं। कई स्कूलों में तो आप कह ही नहीं सकते कि कहीं पर कंप्यूटर लैब ना हो। फ़ोन्स हैं हमारे पास, मोबाइल हाथों में है हमारे पास, जो कि मिनी कंप्यूटर भी हैं। और इन सारी चीज़ों का क्लासरूम में किस तरह से बेहतर इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ हमें स्टैंडर्ड 7 में चेक किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, और इस सारे की परफॉर्मेंस चेक करने के बाद हमें लाइसेंस दिया जाएगा। तो अभी ये 10 पॉइंट्स हमारे जारी हैं जो कि आज के एपिसोड में 7th स्टैंडर्ड तक पूरे हुए हैं। होपफुली अगली 1-2 पार्ट्स और आएंगे इस लाइसेंसिंग के हवाले से। जो आपका टेस्ट होगा उनके स्टैंडर्ड्स पे बात हो रही थी। तो देखते रहिए अतिया समर ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुफीद मालूमात को शेयर करने में अपना हिस्सा डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।